اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. الحمدللہ اس 4 مارچ سے ہمارا اس پروگرام کا 20واں سال شروع ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے. 19 سال تقریباً پورے ہو چکے ہیں. اب یہ 20واں سال سٹارٹ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہوتا ہے. کچھ آفر کویسچنز ہیں. ایک یہ کویسچن کیا کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ شادی کے بعد سب سے زیادہ حق بیوی کا ہوتا ہے، ماں کا حق پیچھے چلا جاتا ہے. اور اس نے کوئی حدیث بھی بیٹے کو دکھائی تو اس نے آ کے ماں کو بتایا کہ میں نے حدیث دیکھ لی ہے، آپ کا حق کم ہے، بیوی کا حق زیادہ ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل غلط ہے. اور کوئی جھوٹی قسم کی حدیث اپنے پاس سے بنا کر دکھائی ہوگی. ماں کا حق کبھی کم نہیں ہوتا. پہلی بات یہ کہ ان دونوں میں تقابل نہیں ہے. ماں اور باپ کے حق میں تو ہے. جب پوچھا گیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا. عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا. عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا. عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہارے والد کا. گویا کہ ماں اور باپ کے حق میں سرکار نے تقابل بیان فرمایا. ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا. لیکن بیوی اور ماں کے حق میں کوئی تقابل نہیں ہے کہ کس کا کم کس کا زیادہ. بیوی کے اپنے حقوق ہیں، ماں کے اپنے حقوق ہیں. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ حق کس کا بڑھ کر ہے، تعظیم کس کے کس کی زیادہ ہے، کہ مثال کے طور پہ اگر ماں پانی مانگتی ہے، بیوی بھی پانی مانگتی ہے، یا آپ تنخواہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں ماں میں بیوی میں، تو کس کو زیادہ دیں؟ تو ماں کو. ماں کا حق یقیناً اس لحاظ سے بیوی کے حق سے بہت زیادہ ہے. بیوی کا حق کہاں بیان ہوا ہے؟ قرآن میں ذرا بیان کریں اس طرح کا جیسے ماں کا حق بیان ہوا ہے. اس لیے یہ ایک تو حدیث ہوگی نہیں، اپنے پاس سے نتائج مرتب کر کے بیان کیے. اور جب ساس صاحبہ نے یہ پوچھا یا ماں نے بیٹے سے پوچھا وہ حدیث کہاں ہے تو اس نے ٹال مٹول کر دیا میں نے دیکھی ہے، دکھائی نہیں. تو اچھی طرح یاد رکھیں بیوی دوسری مل سکتی ہے، ماں دوسری نہیں مل سکتی. اور جس نے بیوی کے فیور میں اپنی ماں سے بدتمیزی کی، ان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اس طرح کی بے سروپا اور بیہودہ باتیں کہہ کر ماں کی دل آزاری کا مرتکب ہوا، وہ سمجھ لیجئے کہ میدان محشر میں تو بہت دور کی بات، دنیا میں ہی اس کا برا بدلہ دیکھے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اپنی والدہ کو راضی رکھنا اور بیوی کو سمجھانا کہ مجھے اپنے آپ کو ماں کے مقابلے میں ہرگز نہ لاؤ. ان کا مقام و مرتبہ تم سے زیادہ ہے. حقوق تمہارے اپنے ہیں، ان کے اپنے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ یقیناً تم سے زیادہ ہے. لہٰذا یہ تقابل والی باتیں نہ کرو. یہ سمجھانا بہت ضروری ہے، ورنہ بیوی بھی خدا نخواستہ بیٹے کو ماں سے اینٹی کر کے جہنم میں جائے گی. اور جتنی ہماری بچیاں مجھے سن رہی ہیں ناراض مت ہوا کریں، لیکن جو لڑکیاں اپنے شوہر کو ان کی والدہ سے یعنی ساس سے بدظن کر رہی ہوتی ہیں تاکہ شوہر میرا بن کر رہے اور ساس کا دباؤ مجھ پر کم ہو جائے، یہ تیار رہیے گا کل آپ کا بیٹا پھر یہی طرز عمل اختیار کرے گا کہ آپ کی بہو آپ سے اس کو متنفر کر رہی ہوگی. مکافات عمل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا طرز عمل اختیار کریں تو آگے اچھے طرز عمل کی امید رکھیں. ایک ہی کسی بھائی نے کہا کہ میت کی انشورنس اور آفس سے ملنے والا پیسہ رقم یہ مال وراثت ہے یا کس کا ہوگا؟ دیکھیں مال وراثت نہیں ہوتا. مال وراثت وہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو تو انتقال کے وقت اس کی ملکیت میں جو مال موجود ہوتا ہے وہ مال وراثت بنے گا، اور جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملتا ہے وہ مال وراثت نہیں ہے، بلکہ نومینی جو ہے جن کا نام وہ لکھوا کر گئے ہیں صرف وہی اس کے حقدار ہیں. اس میں اگر والدہ کا نام ہے تو والدہ لیں گی، اگر زوجہ کا نام لکھا ہوا ہے تو ٹوٹل زوجہ کو ملے گا، اس میں دیگر ورثاء کا حق نہیں ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ کویسچن کیا تھا کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کو جو عام پہننے والے کپڑے اور دیگر استعمالی چیزیں ہیں ان کا کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی طریقے میں اور مال وراثت میں شامل ہوتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز کی کوئی قیمت ہے وہ مال وراثت ہے. لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو میت کے کپڑے ہوتے ہیں اس کو یوز نہیں کیا جاتا اور اس کو صدقہ کر دیتے ہیں اور سارے ورثاء اس پر راضی ہوتے ہیں. اس طرح اور دیگر استعمال کی معمولی چیزوں کو صدقہ کر دیا جاتا ہے تو اس میں صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ سارے ورثاء اس پر راضی ہوں. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ جیسے والدہ ہیں یا والد ہیں ان کی کوئی چیز میں نشانی کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، دیگر ورثاء راضی ہیں تو اس پہ صلح کر لیں، اس کو وہ چیز دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا جو ہم عیدی دیتے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے؟
جی بالکل دے سکتے ہیں. اگر آپ کوئی غریب ہیں بھائی بہن ان کو آپ عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں، لیکن نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، دل میں نیت زکوٰۃ کی ہو. عیدی کہہ کر، گفٹ کہہ کر، تحفہ دے کر آپ بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم زکوٰۃ کسی کو دیں تو اس کی دل آزاری ہوتی ہے. اچھا، ایک تو یہ صورتحال ہے کہ آپ نام بدل لیں. یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو عیدی دینی ہے، آپ نے کہا زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے عیدی بھی ادا ہو جائے، یعنی عزت نفس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک الگ مسئلہ بن جاتا ہے. یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ انسان تمام ذاتی مفادات اس سے جدا کر لے. چنانچہ اگر آپ نے ماسی کو تنخواہ کے طور پر یہ عیدی یعنی زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا اور نیت یہ کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی سیلری بھی ہو گئی، نہیں ہوگی. اس میں اخلاص شرط ہوتا ہے. تو اب ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ عزت نفس کے مجروح کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کہا عیدی میں نپٹ جائے گی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. عیدی علیحدہ دیں زکوٰۃ علیحدہ دیں. ہاں، اب اگر یہ ایسی صورتحال ہے کہ عیدی تو آپ نے دینی ہی ہے، مثلا 100 روپے دینی ہے، لیکن غریب ہیں، آپ چاہتے ہیں 1000 دے دوں 900 زکوٰۃ کے اندر نیت کر لوں، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس میں آپ عیدی کہہ کر ہی پورا 1000 دے سکتے ہیں، کیونکہ اب عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن یہ دو مفادات حاصل کرنا کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور عیدی بھی نپٹ جائے اور کوئی عزت نفس کا مسئلہ نہیں، پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر اس میں احتیاط کی جائے. ایک بھائی نے فرمایا کہ میں نے مکان کرائے پر لیا اور 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس آنر کو دے دیا، لیکن پھر مجھے اچانک شہر سے باہر جانا پڑا اور کئی مہینے تک مجھے باہر رہنا ہے. تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ یہ مکان کسی اور کو کرائے پر دے جاؤں تاکہ جب تک میں واپس نہ آؤں وہ کرایہ اس سے حاصل ہوتا رہے اور میں آگے اس کو استعمال کر لوں؟ دیکھیں، یہ بالکل ہو سکتا ہے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ مکان کسی اور کو دے دیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اتنے ہی کرائے پر دیں گے جتنا کرائے پر آپ نے لیا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے 5000 کرائے پہ لیا اور 10000 پہ چڑھا دیں، 8000 پہ چڑھا دیں. آپ اس پہ نفع نہیں لے سکتے، اتنے ہی کرائے پر آگے دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. مالک ہوتے تو اپنا کرایہ خود آپ سیٹ کر سکتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آپ کرائے پر دیں مالک مکان کو اس پر اعتراض نہ ہو، کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت ہی مسائل ہوتے ہیں. آپ کسی کو مکان کرائے پر دے کر اس نے پیچھے کوئی تخریب کاری کر لی تو آپ سہولت کار کہلائیں گے اور آپ کو بھی پکڑا جائے گا. اور اسی لیے جو اچھے علاقے ہیں ان میں اگر کوئی کرایہ دار رکھنا چاہتا ہے تو پہلے تھانے سے اس کے بارے میں انکوائری ہوتی ہے، NOC ملتی ہے، اس کے بعد اس کو پھر مکان کرائے پر دیا جاتا ہے. چھوٹے علاقوں میں اس کی پرواہ نہیں کرتے، یہیں زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کسی ایسے شخص کو کرائے پر دے دیں جو آپ کے لیے بعد میں درد سر بن جائے. آپ چاہ رہے تھے کہ کرایہ مل جائے گا اور پتہ چلا کہ وہ تو جیل مل گئی اور ضمانتیں کرواتے پھر رہے ہیں آپ. اس کا بھی آپ خیال رکھیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتنے ہی رینٹ پر دیں گے اگر دینا چاہیں، اور مالک مکان کی اجازت طلب کر لیں، اور کسی ایسے شخص کو نہ دیں جو مشکوک قسم کا ہو اور بعد میں مسائل پیدا کرے. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. ایک یہ پوچھا کسی نے کہ قبلے کی سمت تھوکنا کیا گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی قبلے کی طرف اگر ہم منہ کر کے تھوکیں مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک کسی نے کہا کہ کسی نے ہمیں یوں کہا کہ تم ہمیں ستا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ستا رہا ہے. ایسی بات کہنا کیسا ہے؟ ایسی بات کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کنیکشن ملا دیا دو چیزوں کے اندر. اللہ کے ارادے کو آپ نے گویا کہ متعین کر دیا کہ اس ارادے سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے کہ تم ہمیں ستا رہے ہو، حالانکہ جب تک آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ خود نہ بتائے، اور وہ ہو نہیں سکتا کہ وحی تو آپ پہ آ نہیں سکتی. اچھا، الہام بھی ہمیں شیطانی الہام بھی ہوتا ہے، نفسانی بھی ہوتا ہے، نفس کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. کیا پہچان کہ کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے نہ کوئی رسول نے آپ کو بتایا، تو پھر کیسے آپ نے کنیکشن ملا لیا؟ اور کیا آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کرے؟ تو اس قسم کے جملے کہنا ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے. امکان کا مسئلہ علیحدہ ہوتا ہے. ایک یقین ہوتا ہے، ایک امکان میں شک ہوتا ہے، یقین کے اندر 100% شیورٹی ہوتی ہے. یہ 100% شیورٹی والا جملہ ہے. امکان کا کیسے ہوگا؟ آپ کہیں کہ بھئی دیکھو تم ہمیں ستا رہے ہو، ہو سکتا ہے یہ اسی کا بدلہ ہو سکتا ہے. بڑا فرق آ جاتا ہے اس کے اندر. اور ایک ہے تم ہمیں ستا رہے ہو نا، یہ اس کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے تمہیں ستا رہا ہے، یہ آزمائش میں ڈال رہا ہے. یہ تو آپ نے کنفرم 100% شیورٹی کے ساتھ ایک بات کہہ دی، حالانکہ یہ صرف نبی کا منصب ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کہتا ہے. لیکن اس بات کے کہنے سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ کوئی کافر ہو گیا. منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کہیں. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں امکانی بات کہ بھئی آپ ہمیں ستا رہے تھے،
ہو سکتا ہے یہ اسی کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، پھر ٹھیک ہے۔ یوں بھی نہ ہو کہ تم ہمیں ستا رہے تھے، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ستایا ہو، اور پھر یہ سوچنا کہ دیکھا میرا کمال، میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوں کہ میری وجہ سے اس کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ یہ عجب و خود پسندی بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے ازلی ہیں، کس کو اللہ تعالیٰ کس آزمائش میں مبتلا کرے گا اس نے ازل سے ارادہ کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ وقتی طور پہ اگر کوئی آپ کو ستائے تو اللہ تعالیٰ جلال میں آ کر اس کا اثر قبول کرتے ہوئے آپ کی مرضی کے موافق اس سے انتقام لینا شروع کر دے۔ یہ اللہ کی معرفت کی کمی اور اپنے عقائد کو نہ سیکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے، لہٰذا اس قسم کی باتیں ہرگز نہ کی جائیں۔ ایک ہی کسی نے کہا کہ وضو میں کان اور گردن اگر خشک رہ جائے، یعنی کان کا مسح کیا، گردن پہ مسح کیا لیکن خشک رہ گیا تھوڑا سا، تو وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں بالکل ہو جائے گا۔ جس جگہ کو دھونا فرض ہوتا ہے نا، اس جگہ اگر کوئی چیز خشک رہ گئی یا وہاں دھونا تھا صرف آپ نے مسح کر لیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور وہ چہرہ ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، 3 اعضاء کے اندر یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ باقی سر کا مسح تو چوتھائی بھی ہو گیا، باقی پیچھے خشک رہ گیا کوئی بات نہیں، کان بھی تھوڑے بہت خشک رہ گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گردن کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، تو بالکل وضو ہو جائے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ایک یہ انہوں نے کہا کہ ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اسکول میں ہم پڑھاتے ہیں، وہاں پر چھوٹے بچے ہیں 3-4 سال کے گورنمنٹ کے، تو وہاں پر کوئی پڑھتی ہے تو بیٹا آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، مجھے کٹ رہی ہے آواز تو میں سمجھ نہیں پاؤں گا کویسچن۔ ہیلو، بولیے آپ اسکول ٹیچر ہیں، پھر کیا ہوا؟ نہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں، لائن میں ڈسٹورشن۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن ہی کیا تھا کہ کیا یہ کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں آیا ہے کہ جو چھوٹے قد والے ہوتے ہیں اور جن کی شکل عام سی ہوتی ہے، قبول صورت نہیں ہوتی، یعنی عام سی صورت، تو وہ لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں قرآن و حدیث کے اعتبار سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قد مبارک نارمل تھا، اور حضرت عمر فاروق کا قد لمبا تھا، صدیق اکبر کا قد لمبا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کے لمبے قد ہوتے ہیں وہ بہت ہی ذہین ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کا دروازہ، حکمت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف یہ سوچنا کہ یہ چھوٹے قد والے تیز ہوتے ہیں، بڑے قد والے تیز نہیں ہوتے، یعنی عام حالات میں آپ دیکھیں بعض اوقات چھوٹے قد والے بیچارے بالکل عام سے انسان ہوتے ہیں، وہ بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کو کوئی لوٹ لیتا ہے، تو اس طرح کی باتیں بے سروپا باتیں نہ کی جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پستہ قد ہوتے ہیں، بعض اوقات پستہ قد مانے چھوٹے قد والے، ان کے بارے میں مقولے ایسے آئے ہیں بزرگان دین کی طرف سے کہ بعض ان میں سے بعض فتنہ باز ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں ذرا اس اعتبار سے، لیکن ورنہ نارملی طور پر ایسا کوئی قرآن و حدیث کے اندر نشاندہی نہیں کی گئی، اس کا خیال رکھیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اپنی بہنوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کوئی نقد رقم دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ایک بہن کو دیتا ان کا انتقال ہو گیا، تو اب اس رقم کا میں کیا کروں؟ دیکھیں صرف وعدہ کرنے سے وہ رقم بہن کی ملکیت میں نہیں چلی گئی تھی، یہ ایک وعدہ تھا۔ اگر آپ کی بہن زندہ ہوتی اور آپ وعدہ خلافی کر لیتے تب بھی آپ کے لیے وہ رقم بالکل جائز تھی۔ اب تو محل ہی نہیں رہا دینے کا، تو وہ رقم آپ کی ہے، آپ اپنے ذاتی یوز میں کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کو دینا ہی تھا، بس دینا ہی چاہتا ہوں، تو پھر یوں کر سکتے ہیں آپ کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا کوئی انتظام کر دیں یا ثواب جاریہ کر دیں، تاکہ جب تک وہ رقم سے جو حاصل شدہ چیز استعمال ہوتی رہے گی، اچھے کام میں استعمال ہوگی، آپ کی بہن کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب چونکہ رقم مجھے نہیں پتہ تو میں اور مزید اچھا مشورہ آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن بہرحال کسی دینی طالب علم کو کتابیں لے کر دے دیں، جب تک وہ پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اور پڑھاتا رہے گا آگے، آپ کی بہن کے لیے ثواب جاریہ ہوگا، یہ ایک اچھا مشورہ ہے۔ یہ لے لیتے ہیں، دیکھیں مسجد کے مائک پر ذکر الہی اگر لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو تو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بعض وقت قرات لگا دیتے ہیں، بلند آوازوں سے نعتیں لگا دیتے ہیں، یا ذکر الہی کر رہے ہیں، محلے میں کوئی بیمار ہے، کوئی بیچارہ سونا چاہتا ہے، اس کو کل ڈیوٹی کے اوپر جانا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بعض جگہ میں نے دیکھا، اور اتنا بلند آواز سے ہوتا ہے کہ کچھ انتہا نہیں۔ اور اگر کوئی منع کرنے کی کوشش کرے جو کہ قرآن و حدیث کے عین موافق ہے، تو وہ اس کو فوراً یا تو مسلکی اعتبار سے اس کو لے جاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ دوسرے مسلک کا ہوگا اس لیے منع کر رہا ہے، اور یا پھر فوراً ایموشنلی ایک اٹیک کرتے ہیں کہ یار تم دین کے کاموں کو روک رہے ہو،
بھائی یہ دین کا کام اس اعتبار سے تو ہو سکتا تھا کہ ذکر الہی اگر آپ نارمل آواز میں کرتے، دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ تھا تو ضرور ایک اچھی چیز ہے، لیکن جب یہ باعث تکلیف بنے گا تو پھر یہ ممنوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کاشان اقدس سے تشریف لائے، باہر آئے تو مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، پہلے صدیق اکبر کو سنا، بہت ہی آہستہ آہستہ قرات کر رہے تھے نماز میں، پھر آگے گئے سرکار تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرات کر رہے تھے۔ صبح آپ نے دونوں کو بلوایا اور صدیق اکبر سے آہستہ پڑھنے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا رسول اللہ میں جس کے لیے پڑھ رہا تھا یعنی اللہ کے لیے، وہ آہستہ بھی سنتا ہے بلند بھی سنتا ہے، اس لیے میں پست آواز میں پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کی اس لیے کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا، یعنی تاکہ وہ بھی تہجد کے لیے جاگ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ تھوڑی آواز کو بلند کریں، اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا آپ آواز کو تھوڑا سا پست کریں۔ یعنی آپ کا ارادہ بہت اچھا ہے، لیکن ہر ایک تہجد ضروری ہے کوئی پڑھے۔ اگر کوئی خاتون ہیں گھر میں، وہ حائضہ ہیں، ان کے اوپر تو نماز بھی فرض نہیں ہے، وہ بھی انہیں بھی جاگنا پڑے گا، تو اس طرح اور بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو تھوڑا پست کرنے کا حکم دیا۔ اس سے سمجھیں یہ دیندار طبقہ جو ہے، اب یہ بہت سے مجھے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یہ سمجھنے والے نہیں ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دیندار بنتے ضرور ہیں لیکن خود دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اسی کو دین قرار دیتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ باقی اگر کوئی پیار محبت سے سمجھا رہا ہے اور صحیح بات سمجھا رہا ہے، کہتے ہیں ہمارے یہاں تو سالہ سال سے ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ سالہ سال سے خلاف سنت کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے باعث اذیت بن رہے ہیں، تو آپ کے سالہ سال سے وہ کام ہونے کی وجہ سے اس کو کرنے دیا جائے، آپ کے سالہ سال کو دیکھ لیا جائے، قرآن اور حدیث کو نہ دیکھا جائے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں خصوصاً مسجد کی کمیٹیوں سے، خصوصاً ان حضرات سے جو علاقے کے اندر زیادہ علم نہیں رکھتے لیکن اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت دیندار ہوں اور دین کا درد رکھنے والا ہوں، اور جو میرے خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اس طرح کی حرکتیں ہرگز نہ کریں ورنہ آخرت میں قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ یہ والے کویسچن ہی لیتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ حالت روزہ ہے، رمضان کے مثلاً ایک آدمی روزے رکھتا ہے لیکن بجلی چوری کر کے حالت روزہ میں اے سی میں ٹھنڈک میں سو رہا ہے، تو اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں روزہ تو قبول ہو جائے گا۔ یہ خارجی جو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، بجلی چوری کرنا بالکل گناہ ہے، غلط ہے۔ یہ جتنے بھی کنڈے ڈال کے بجلی چوری کرتے ہیں اپنا تو فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جتنے یونٹ جلتے ہیں یہ کہ الیکٹرک والے یا کہیں پہ بھی جو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں بے وقوف نہیں ہوتے، یہ ایک مین جو پی ایم ٹی وغیرہ ہوتی ہے اس پہ ایک ایسے میٹر لگاتے ہیں کہ جتنے یونٹس چلے ہیں وہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اب اگر پیسہ کم آیا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں محلے کے اندر، تو پھر آپ نے بجلی چوری کی اور دوسرا آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس میں آپ گناہگار ہوں گے۔ لیکن اس گناہ کے باوجود روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی بہن کہتی ہیں کہ سنا یہ ہے کہ رجب اور شعبان میں 8 روزے رکھیں تو بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ دیکھیں ایسی کوئی حدیث میں نے نہیں پڑھی ہے کہ 8 روزوں کی خاص نشاندہی کی گئی ہو کہ بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ رجب میں بھی سرکار نے روزے رکھے ہیں، اور شعبان میں سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن 8 کی تعداد کی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ کہیں ثابت نہیں ہے، یا ہو تو بہرحال میرے نظر میں نہیں، میرے نظر سے نہیں گزری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہنا کہ اگر آپ یہ نفلی روزے رکھیں گے تو اس میں آپ کے جو پچھلے رمضان کے قضا روزے ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ نفل علیحدہ ہوں گے اور قضا روزے آپ کو علیحدہ رکھنے ہوں گے۔ ہاں جیسے کوئی خاص فضیلت والے ہوتے ہیں نا تو وہ تو مکس نہیں کر سکتے۔ ایک عام ہے کہ ٹھیک ہے جیسے ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا یہ مستحب قرار دیا ہے، اس میں آپ قضا کی نیت سے تینوں روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور یہ بھی ہو جائے گی۔ لیکن جیسے یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اس کی اپنی ایک مخصوص فضیلت ہے، تو پھر اس کے یوم عاشورہ میں نفل کی نیت سے رکھیں، قضا روزہ بعد میں رکھیں، دونوں کو مکس نہ کریں، یہی بہتر ہے۔ اس طرح شوال کے 6 روزوں کے اندر قضا کی نیت نہیں کریں گے، شوال کے 6 روزے علیحدہ رکھنے ہوتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر نماز کا وقت تو ہو چکا ہے، جیسے عصر پڑھنی، عصر کا وقت شروع ہو گیا، وہ کیلنڈر نماز کے ہوتے ہیں اس میں پتہ چلا عصر کا وقت ہو گیا، لیکن ابھی اذان نہیں ہوئی، تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز وقت ہوتی ہے،
اذان تو اس وقت کا اعلان ہوتا ہے کہ جی وقت ہو گیا، تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور مسجد کا رخ کریں، اور پھر اقامت ہوتی ہے کہ بھئی جماعت ہو رہی ہے، جماعت کا اعلان ہوتا ہے. گویا کہ خواتین جو گھر کے اندر ہوتی ہیں اگر وقت ہو گیا تو یہ بالکل نماز ادا کر سکتی ہیں، اگرچہ ان کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ اذان سنیں، اس کے بعد مردوں کی جماعت کا انتظار کر لیں، جماعت کے بعد پڑھ لیں. فجر کے اندر جلدی کرنا مستحب ہوتا ہے، اندھیرے میں پڑھنا، جماعت ابھی نہیں بھی ہوئی تو آپ پہلے پڑھ لیں. ظہر کے اندر، عصر میں یہی ہونا چاہیے، مغرب میں بھی ہونا چاہیے، عشاء کے اندر بھی یہی کر لیں. جمعے کے اندر بھی بہتر ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کر کے پڑھ لیں، لیکن پہلے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے، کہیں خریداری وغیرہ کرنے جانا ہے، پھر تو جیسی وقت ہو آپ پڑھ کر نکل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذان بعد میں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں نارمل تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اذان سنیں، مردوں کی جماعت کے اختتام کا انتظار کر لیں، اس کے بعد اپنی نماز پڑھ لیں. یہ اچھی صورتحال ہے، باقی دونوں صحیح ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو کیا کہیں، منہ میرا قبلے کی طرف یا منہ میرا کعبہ کی طرف؟ دیکھیں پہلے اس کا فرق جان لیں. کعبہ ایک عمارت کا نام ہے، وہ جو چکور عمارت ہمارا غلاف چڑھا ہوتا ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں. اور قبلہ سمت کا نام ہے، جہت کا نام ہے، ایک سائڈ کو کہتے ہیں. مثلا جیسے یہ ہماری اس طرف قبلہ ہے فرض کر لیں، تو یہ ابھی میرے کعبہ تو نظر نہیں آ رہا، یعنی عمارت تو نظر نہیں آ رہی، تو میں اس کو کہوں گا قبلہ. تو جب آپ کعبۃ اللہ کے عین سامنے ہوں تو کعبہ کا لفظ کہیں گے، منہ میرے کعبہ شریف کی طرف. اور جب کعبہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو پھر لفظ قبلہ استعمال کرنا ہوتا ہے. کعبہ تو ہے ہی نہیں، کعبہ تو عمارت کا نام ہے، تو آپ کہیں گے کہ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف یا منہ میرا قبلے کی طرف. یہ فرق دونوں کا آپ سمجھ جائیں. ایک ہی کہتے ہیں کہ میری بچی جو ہے وہ انگلش پوئٹری کرتی ہے اور کبھی نعت بھی لکھ لیتی ہے یا ویسی، تو اس کی کیا کچھ شرائط وغیرہ ہیں، یہ دیکھ لیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اسلام کے بارے میں لکھ رہے ہیں، جیسے نبی کریم کی نعت ہے، کچھ اسلام کے بارے میں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، تو اس کے لیے ضروری علم دین کا ہونا لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایسی تعریف نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی خطرناک پہلو نکلتا ہو. جیسے اب عام میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ سخی سخاوت سے نکلا ہے، اور سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز کسی کو دے دینا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ضرورت ہوتی نہیں، اس لیے لفظ سخی اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ایسے ہی آپ لفظ عاشق استعمال نہیں کر سکتے. معاذ اللہ کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، کیونکہ عاشق بنا ہے عشق سے، اور عشق میں انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ محبت کی آخری منزل ہوتی ہے جس میں وہ اپنی طبیعت پر، اپنی کیفیات پہ کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، یعنی محبت حد درجہ اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر شریعت میں یہ لفظ استعمال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن بغیر ورود شرع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ عاشق کا استعمال منع ہوگا. اب یہ بچے قلم اٹھا لیتے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ہوتا حدیث کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کریم کی نعت لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد لکھ رہے ہیں، لیکن اس میں خرابیاں ہو رہی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ضروری علم دین بچی سیکھے. اگر دین کے معاملے میں لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد ایک دفعہ کسی اچھے عالم دین کو چیک کروا لیں. چیک کروائے بغیر اس شوق میں کہ یہ بعض اوقات ہوتا ہے، جیسے کوئی شعر وغیرہ لکھتے ہیں نا تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ فوراً کوئی پڑھ لے، ہم کسی کو دے دیں، انٹرنیٹ پہ ڈال دیں. اب اگر خراب اس میں کوئی چیز ہوگی اور وہ آگے چلتی چلی گئی تو گناہ جاریہ ہے بہت بڑا. اچھا، اس کے علاوہ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی کچھ لکھ رہے ہیں تو اس میں فحش نہ ہوں، گندی چیزیں نہ ہوں، خراب قسم کی باتیں نہ ہوں، صحیح چیز ہونی چاہیے. یعنی عام جیسے اپنے ملک کے لیے لکھ لی، مثال کے طور پر اپنے ماں باپ کے لیے کچھ اشعار لکھ لیے، اچھے اشعار اگر لکھنا چاہیں، شریعت اس کو منع نہیں کرتی، پھر وہ بالکل اس میں لکھ سکتی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ ظہر کی جو سنت موقدہ پڑھی جاتی ہیں، اس کی 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، جس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، تو اس میں کہاں تک پڑھنا چاہیے؟ صرف اتحیات پہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں یا درود شریف اور دعا بھی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں یہ بالکل فرضوں کی طرح ہوتی ہے. سنت موقدہ اس معاملے میں بالکل فرضوں کی طرح ہے. فرض میں آپ 2 رکعت کے بعد صرف تشہد پڑھتے ہیں، درود شریف اور دعا نہیں پڑھتے، بلکہ اگر پڑھ لیں تو سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے. ایسے ہی سنت موقدہ کا بھی مسئلہ ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر ہم صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہوں تو کیا تیسری رکعت میں ثنا سے شروع کریں گے اور اس کی 2 رکعت کے بعد پھر یعنی قاعدہ اولا کے اندر کیا کریں گے؟ اب دیکھیں یہ جو سنت غیر موقدہ ہوتی ہے یہ فرض سے ہٹ کر ہوتی ہے. اس میں پہلی اور تیسری کے اندر ثنا ہوتی ہے. ویسے تو یہ نفل نماز ہے، نفل ہو یا سنت غیر موقدہ، دونوں کا حکم ایک ہے کہ اس کی پہلی اور تیسری کے اندر ثنا ہوگی، اور دوسری میں تشہد کے بعد یعنی اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھا جائے گا. چاہے تو دعا بھی آپ پڑھ لیں،
تو یہ اس کا فرق ہو گیا کہ سنت موقدہ کے اندر صرف پہلی میں ثنا ہوتی ہے، تیسری میں نہیں، اور 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو صرف اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، جبکہ نوافل ہوں یا سنن غیر موقدہ ہوں اس میں پہلی اور تیسری میں ثنا ہوتی ہے، اور دوسری میں قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اور چاہیں تو دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ چچا جان فوت ہو گئے ہیں، اولاد چھوڑی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، صرف بھائی بہن ہے، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو ان میں وہی اصول ہوتا ہے جو اولاد کا ہوگا کہ اگر بھائی ہیں، مثلا ایک بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، تو اس کے 3 حصے کریں، 2 حصے بھائی کو ملیں گے، 1 حصہ بہن کو ملے گا، مرد کو 2 ملیں گے، عورت کو 1 ملے گا، اور اگر 2 بھائی ہیں مثلا ایک بہن ہے تو پھر آپ 5 حصے کریں، 2 ان کو ملیں گے، 1 حصہ بہن کو ملے گا، وعلی ھذا القیاس، اسی پہ آگے قیاس کر لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ نماز میں کتنی ہی آہستہ ہم قرات کریں، بعض اوقات دوسروں تک آواز پہنچ جایا کرتی ہے، جیسے عین کی، ہا کی آواز پہنچ جاتی ہے، تو کیا سری نماز کے اندر اس طرح آواز پہنچ جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، جب آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا واجب ہے کہ آپ کی اپنی آواز اپنے کان تک پہنچ جائے۔ لہٰذا نماز میں جو کچھ پڑھنا فرض ہے اس میں اتنی آواز کان تک پہنچانا فرض، جو کچھ پڑھنا واجب ہے اتنی آواز کان تک پہنچانا واجب۔ جو سنت اور نفل وغیرہ چیزیں ہیں، یعنی اس میں مستحب چیزیں پڑھنا، ان میں سنت یا مستحب ہوتا ہے کہ کان تک آواز پہنچے۔ لہذا جو پڑھنا فرض تھا اگر اس میں آواز کان تک نہیں پہنچی تو فرض ترک ہو گیا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ جو واجب تھا اگر آپ نے کان تک آواز نہیں پہنچائی تو واجب ترک ہوا، نماز پڑھ لی، واجب العیادہ ہوگی، دوبارہ زندگی میں پڑھنی پڑے گی۔ اور جس کا پڑھنا سنت یا مستحب تھا اس میں اگر کان تک آواز نہیں پہنچی تو آپ کی نماز ہو گئی، اس کو دہرانے کی بھی حاجت نہیں، ثواب میں تھوڑی کمی ضرور ہوگی۔ تو یہ تھوڑا بہت آواز تو پہنچ جایا کرتی ہے، یہ سر کے اندر ہی آتا ہے۔ جہر اس وقت بنتا ہے جب آپ بلند آواز سے پڑھیں، اس طرح کے 4-5 آدمی اس طرف، 4-5 آدمی اس طرف کلیئر آپ کی آواز کو، قرات کو سنیں، تو وہ بنتا ہے جہر۔ یہ اگر سری نماز میں آپ نے ایک آیت بھی اس طرح بلند آواز سے پڑھی تو سردہ صاحب لازم ہو جائے گا، اس میں تھوڑی سی آپ احتیاط ضرور کیجئے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں پوچھا تھا کہ صلاۃ التسبیح نہ آتی ہو تو کیا جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پچھلے بھی ہمارے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفل کی جماعت فی زمانہ اس کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ لوگ فرائض کی طرف ویسے مائل نہیں ہو رہے، تو نوافل کی جماعت کی وجہ سے آئیں گے تو چلیں اس میں کوئی اصلاحی بیان بھی آپ رکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ فرض کی طرف آ جائیں اور واجب جماعت کی طرف آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر آپ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم صلاۃ التسبیح کا اعلان کر دیں مسجد بھری ہوگی، آپ فرائض کے لیے بلائیں 2 صفحے ہوں گے، یہ لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے، تو اچھا ہے سنت، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ اس کو کہا ہے نفل کی جماعت کو مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی فعل گناہ نہیں ہوتا، اور اعلیٰ حضرت نے خود لکھا امام محمد رضا خان صاحب نے کہ اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی روکے گا جو دین کے معاملے میں جاہل ہوگا۔ ناراض مت ہوئیے، اگر کوئی منع کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے میں نہیں، چاہیں گے تو میں ریفرنس آپ کو دے سکتا ہوں، تو لہذا لوگوں کو بلائیں۔ ہمارا مشورہ یہ کہ اس میں ایک اصلاحی بیان ضرور رکھیں، ایک اچھے عالم دین کا بڑا نپا تلا سلجھا ہوا بیان کہ جس میں لوگوں کو نماز کی اہمیت بتائی جائے، گناہوں کے بارے میں بتایا جائے، تو پھر لوگ مسجد کی طرف مائل ہوں گے، تو یہ جماعت ہو سکتی ہے۔ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صلاۃ التسبیح نہ آتی ہو تو کہ جماعت سے، اس وجہ سے جماعت سے پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح نہ آتی ہو تو اس کا طریقہ سیکھیے نا، اس میں جو کچھ تسبیحات پڑھتے ہیں ان کو سیکھیں، وہ بھی آپ کو سیکھ کے ہی جماعت کے اندر فائدہ ہوگا۔ اگر آپ جماعت میں کھڑے ہو کر خاموش کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو تسبیح پڑھنے کا ثواب تو گیا آپ کا، اور صلاۃ التسبیح کی جو ایک جسم اور روح کا مجموعہ وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا کہ تسبیح تو آپ پڑھیں گے، تو لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ فوراً سے پیشتر آپ کو چیز کو سیکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے یوٹیوب پر بعض ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، مطلب کارٹونز وغیرہ کی ہوتی ہیں، ویسی اصلاحی چیز ہوتی ہے، انہیں بچوں کو دکھانا کیسا ہے؟ اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ بیک گراؤنڈ میں اس کے میوزک بھی ہوتا ہے، اور بعد اوقات جب بچوں کو دیکھنے دے رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے کانوں تک بھی میوزک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ قصداً کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، قصد کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، مقصود آپ کا وہی ہوتا ہے، اگر یہ ناجائز ہے تو پھر اس کا قصد و ارادہ کرنا ناجائز ہے۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ قصد تو کسی صحیح چیز کا کرتے ہیں لیکن ضمناً وہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے قصد و ارادے کا اعتبار ہوگا، اس ضمنی چیز کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کو آپ اوائڈ کرتے رہیں چاہے آپ کے کان تک آواز آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، عورت کو دیکھنا منع ہے، اب آپ سیدھے بھی جا رہے ہیں تو آپ کے نگاہ کے دائرے میں عورت ضرور آئے گی،
اب آپ جا رہے ہیں، ایک بے پردہ عورت یہاں کھڑی ہے، بتائیں اب آپ یوں دیکھ رہے ہیں، دائرے میں عورت بھی آ گئی، آپ گناہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یا آپ ویگن میں سفر کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ بالکل نہیں ہے، لیکن اس نے ریکارڈنگ لگا دی، گانے لگا دیے فوش قسم کے، کہ آپ گناہگار ہوں گے؟ اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا قصد و ارادہ عورت کو دیکھنے کا نہیں ہے، وہ ویسے ہی نگاہ کے دائرے میں آ گئی۔ اسی طرح آپ ویگن میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کا مخصوص سفر کرنا ہے، گانا سننا نہیں ہے، گانا تو ویسے ہی کان میں آ گیا، تو لہٰذا اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا خاص قصد و ارادہ نہ کریں۔ تو بچوں کو اصلاحی اچھی ویڈیوز وغیرہ دکھانا، یا جیسے آج کل کا دور ہے کہ بچے اگر ان کو آپ ان تمام چیزوں سے دور کر دیں تو کب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، کب تک وہ حدیث پڑھیں گے، کب تک وہ بچے ذکر الہی کریں گے؟ ان کو ایک ذہنی نشو و نما چاہیے ہوتی ہے، ان کی طبیعت کی رغبت چاہیے ہوتی ہے۔ ہماری بہنوں کو بھی کچھ دیر سکون کے لیے ملنا چاہیے کہ وہ بیچاری کچن میں کام کرتی ہے، کپڑے دھو رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، اور بچوں کو اس قسم کی تمام چیزوں سے ہٹا لیں تو پھر وہ لڑیں گے آپس میں، چین چکار، امی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور بیچاری اس عورت کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے۔ اس میں چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے اس کی تھوڑی بہت گنجائش نکلے گی، اور آپ کا ارادہ کوئی میوزک سننے کو تو نہیں ہے، تھوڑی بہت کان میں اس طرح آواز پہنچ جاتی ہے تو اس کی بھی گنجائش نکلے گی۔ آج آپ دیکھیں، آپ خبریں سننے لگے، اس سے پہلے میوزک، اس کے بیچ میں میوزک، اتنی چیزیں آ چکی ہیں، کہاں سے آدمی بچے گا؟ اس لیے قصد و ارادہ اس کا نہ کریں، آپ کا مقصود صحیح ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ اب چونکہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ معاذ اللہ میں اللہ کو نہیں مانتی، تو اس کے منہ سے اچانک نکل گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بہرحال اچانک نکلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن تجدید ایمان اور تجدید نکاح بہرحال کرنا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان جو آنے والا ہے اس کی ابھی سے تیاری کرنے اور کم حق ہو اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔